ایک سال گزر گیا ہے اور خدا نے ہمیں ایک نیا سال بخشا ہے۔ 우리에게 또 새로운 한 해를 하나님께서 허락해 주셨습니다. 올해도 میں امید کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں سیون کے سب فرزند اس سال بھی خدا سے برکات حاصل کریں گے۔ 시간이 또 되었으면 좋겠고요. 아직도 이 우리의 میں دعا گو ہوں کہ اس سال ایک ایسی بڑی پکار کے ساتھ ان بھیڑوں کے واپس آنے کی وجہ سے جو اب تک اس بھیڑ خانہ میں نہیں آئے، ساری دنیا باپ اور ماں کے جلال سے بھر جائے۔ 품으로 돌아와서 회개하고 모두 میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ باپ اور ماں کی باہوں میں لوٹیں اور خدا کی برکات کے تحت توبہ کریں۔ 하나님을 알자. آج کا عنوان ہے آؤ ہم خدا کو جانیں۔ خدا باپ اور خدا ماں کو جاننا بہت اہم ہے۔ 우리 하나님께서 무엇을 ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ خدا کے نزدیک گناہ کیا ہے اور خدا کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ 생각합니다. کیا یہ خدا نہیں ہے جو زندگی اور بھلائی اور موت اور برائی پر حکمران ہے؟ 우리 خدا ہماری زندگی، انسانی تاریخ اور حتیٰ کہ ان جستجوؤں پر جو زمانوں سے انسانوں میں ابھرتی رہی ہیں حکمرانی کرتے ہیں 때가 되었다라고 한다. تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نبوتوں کے مقررہ وقتوں کے مطابق ہو سکے۔ 어떤 그 진보나 발전을 آدم سے لے کر اب تک 6000 سالوں کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، پر پھر بھی سائنس نے صرف گزشتہ 100 سالوں سے ڈرامائی طور پر ترقی کی ہے۔ 이루어진 اس بات کو دھیان میں رکھیں تو یہ نسبتاً وقت کا مختصر عرصہ ہے۔ جیسا کہ خدا نے کہا کہ ہر کام کا ایک وقت ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقررہ وقت کے آنے تک خدا نے بامقصد طور پر 6000 سالوں تک طویل انتظار کیا ہے؟ باپ کے آنے کا وقت اب واقعی بہت نزدیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس کی نبوتوں کے پورے ہونے کا مقرر وقت بھی۔ 이스라엘 민족들의 بیابان میں اسرائیلیوں کا 40 سالہ طویل سفر ایمان کے اس بیابان میں ہماری زندگی جو کہ اس کی حقیقت ہے کا محض ایک عکس تھا۔ بیابان میں 40 سالوں تک اسرائیلی اس وقت تک مسلسل آزمائشوں میں پڑتے اور بڑبڑاتے رہے جب تک کہ وہ ملک کنعان میں داخل نہ ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ مریبہ میں لوگوں نے موسیٰ کے سامنے بدکاری کی تھی۔ 착함 때문에 اس کی وجہ سے موسیٰ خدا کی تقدیس کرنے میں ناکام رہا تھا۔ جب اس نے چٹان پر مارتے ہوئے کہا کہ کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ 영광을 다 드러내지 못한 이러한 사건 بدقسمتی پر مبنی یہ واقعہ 40 سالہ سفر کے اختتام پر وقوع میں آیا تھا۔ 참으로 안타까운 어떤 역사였다고 볼 수 있습니다. بیابان میں ان کی زندگی پر سوچ و بچار کرتے ہوئے ہمیں بھی ٹھیک آسمان میں داخل ہونے کے لمحے تک مسلسل اپنا جائزہ لینا اور خود پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ آئیں ہم ایک بار پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں اور غور کریں کہ کیا ہم خدا کی برکات پانے لائق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں۔ اسرائیلیوں کو اپنے بیابان کے 40 سالہ سفر میں کئی بار خدا کی معجزانہ قدرت کا تجربہ ہوا تھا۔ 40년 انہوں نے 40 سالوں تک من کھایا اور اپنے دشمنوں پر کئی فتوحات حاصل کی، جیسے کہ جب خدا نے ان کے لیے جبون پر سورج کو اور ایالون کی وادی میں چاند کو روک دیا تھا۔ 이제는 좀 제대로 اگرچہ خدا نے انہیں کئی ایسے معجزات دکھائے تھے جو انہیں بدلنے کے لیے اور خدا کے وجود کو سمجھنے کے لیے کافی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہرگز ایسا شعور حاصل نہیں کیا تھا۔ 그러니까 40년 جب بھی ہم ان لوگوں کے بارے میں اندراجات پڑھیں جو 40 سالہ طویل عرصے میں بڑبڑائے اور شکایات کرتے رہے، 역사를 이제 تو کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آسمان میں داخل ہونے کے لمحے تک ہمیں اپنی ذات میں بہت سی چیزوں کو بدلنا ہے؟ 이 변화를 잊고 이렇게 اگر ہم آسمان میں داخل ہونے تک اس بات کا احساس نہیں کرتے تو ہم اس میں داخل ہونے کے لیے نااہل ٹھہریں گے۔ 깨달은 사람들 많이 صرف اس شعور کو حاصل کر لینے والے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے ناگزیر معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم واقعی خدا کو جانتے ہیں یا نہیں۔ بیابان میں ان کے 40 سالوں کے دوران اسرائیلی ان تمام معجزات کے عادی ہو گئے تھے جو خدا نے انہیں دکھائے تھے۔ جو کچھ خدا ان کے لیے کر رہے تھے وہ ان کاموں کو معمولی سمجھتے ہوئے بے حس ہو گئے تھے۔ 시해버린 شروع میں جب انہوں نے آسمان سے من گرتے دیکھا 내려오는 그 تو وہ بہت زیادہ خوش، ولولہ انگیز اور ان کے دل بہت متاثر ہوئے تھے۔ تاہم جیسے ہی 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے اور 1 سال گزرا تو وہ اسے کوئی عام چیز سمجھنے لگے تھے۔ پہلے پہل انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے، یہ بہت شاندار ہے، یہ حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے خدا کو جلال دیا اور حمد کی۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرا انہوں نے اسے ایک ایسا فائدہ سمجھتے ہوئے کہ جس کے وہ مستحق ہیں سرسری لیا۔ 영원히 자신들의 تاہم در حقیقت یہ شروع ہی سے ہرگز کچھ عام نہیں تھا۔ 찰때 당연히
당연한 것이 아니죠. یہ واقعہ غیر معمولی اور شاندار تھا، 불구하고 لیکن انہوں نے اسے ایسے سمجھا جیسے یہ کوئی ہر وقت ہونے والی معمولی بات ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا کی مرضی کو سیکھنے میں 40 سال لگے ہوں مگر وہ اسے سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں خدا کی مرضی سیکھتے ہوئے صرف 1 سال ہوا ہے لیکن انہوں نے اسے فوراً سمجھ لیا اور خدا کو جلال دیا ہے۔ اسی لیے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان اور ہم خدا کو جانے سے کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس نئے سال میں ہم خدا کو زیادہ شکر اور جلال دیں گے اور ہرگز اپنا ایمان نہیں کھوئیں گے بلکہ آخر تک اس پر قائم رہیں گے۔ 한 해가 되었으면 좋겠습니다. ہم استثنا 28 باب سے دیکھتے ہیں۔ باب 28 آیت 1، 내가 내 하나님 اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند کیا کرے گا؟ تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ 어떻게 하신다고 했죠? 뛰어나게 하실 것이다고 했습니다. 자, 이 یہ خدا کی طرف سے ایک وعدہ ہے۔ 하나님 چونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے تو ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جو اس وعدے کا یقین رکھتے ہوئے اور اس وعدے کے مطابق اپنے ایمان کی ساری زندگی پر غور کرتے ہوئے مستعدی سے ایمان کی راہ پر چلتے رہے ہیں۔ ہمیں خاص طور پر ایمان کے لیے بہت زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 절대 아니죠. جب تک ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا وعدہ ہے 한 가지만 اور وفاداری سے خدا کے بخشے حکموں کو ماننے کے لیے پرعزم رہتے ہیں 잘 지켜야 되겠구나. تو خدا زمین کی سب قوموں سے زیادہ ہمیں سرفراز کریں گے۔ 위해 뛰어나게 یہ وہ وعدہ ہے جو خدا ہم سے کرتے ہیں۔ 주셨습니다. 이 2 آیت میں یوں لکھا ہے کہ 내가 내 하나님 여호와의 اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ 내게 미칠 것이다고 했습니다. 이 ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا صرف ہمارے 3 سمتی جہان پر ہی حکمرانی نہیں کرتے بلکہ خدا کے جہان پر بھی جو کہ 4 یا 5 سمتی جہان ہے۔ 미래를 또 내다보시고 خدا پیشتر ہی ہمارا مستقبل جانتے ہیں اور ہمیں راہ مہیا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس راہ کے بارے میں سوچتے ہیں جس پر چل کر ہم مبارک ٹھہریں گے۔ خدا کی محبت یہاں تک عظیم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور صلیب پر موئے۔ 그 지극하신 بس یہ بات یقینی ہے کہ کسی اور کے مقابلے میں خدا سنجیدگی سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فرزندوں کے لیے سب کچھ اچھا ہو۔ اسی لیے خدا نے کتاب مقدس میں اس راہ کا ذکر کیا جس پر ہمارا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی کئی کہانیاں اور فلسفے ہیں جو پھولوں جیسی باتوں سے بھری پڑی ہیں، 미사 여구들 아무리 많이 꾸며도 تاہم ان میں سے کیا کسی کا موازنہ خدا کے کلام سے کیا جا سکتا ہے؟ 아무리 حتیٰ کہ کسی فلسفہ دان کا انتہائی اچھوتا مقولہ بھی خدا کی کسی عام بات سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ 경험하게 하신 이 한 줄의 말씀보다 못합니다. آیت 3، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائیں بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا، 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니 اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ یہ برکات تب بخشی جاتی ہیں جب ہم خدا کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں ہمیں خدا کے کلام کی فرما برداری کرنی چاہیے؟ ہمیں اس معاملے کے بارے میں احتیاط سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا پیشتر ہی وہ سب دیکھ لیتے ہیں جو ہم سب کے مستقبل میں ہوگا۔ چونکہ خدا زندگی اور بھلائی اور موت اور برائی پر حکمرانی کرتے ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے مبارک ہونے کا طریقہ اور راہ بنائی ہے۔ 하나님 말씀 اگر ہم صرف خدا کے کلام پر عمل کریں تو ہم دم نہیں سر ٹھہرائے جاتے ہیں، 자기 생각 تاہم جب ہم ہر کام اپنے خیالات اور کردار کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دم سے بھی کمتر بن جاتے ہیں۔ 이 세상 ساری دنیا میں خدا انتہائی قیمتی خزانہ ہیں۔ 아무리 اگر
ہم 21ویں صدی کے مشہور زمانہ 세계적인 어떤 عالموں کی لکھی کتابوں سے 웅변가가 있고 یا بہت نامور اور فصیح مقرروں کے مقولوں کا موازنہ خدا کے بخشے اس پیغام سے کریں کہ اور اگر تو خدا کی سب باتیں سنے گا تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی، تو یہ ایک پیغام ہی ان تمام مقولوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ 말보다도 더 اگرچہ ہم اکثر ایسا کہتے ہیں، پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پرخلوص نہیں اور ہمارے دل سے نہیں نکل رہا ہے۔ 40 سالوں تک خدا کے حیران کن معجزات بشمول بحر کلزم عبور کرنے کے معجزہ کا تجربہ کرنے کے باوجود اسرائیلی خدا کو نہیں جانتے تھے۔ 하나님을 모르는 وہ واقعی خدا کو نہیں جانتے تھے۔ 모르는 것 같아요. ہم وہ پہلے پھل ہیں جو بطور خدا سے تعلق رکھنے والوں کے زمین سے خدا کو نظر کیے گئے ہیں۔ 들로서 اسی وجہ سے خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم وہ مکمل روحانی مخلوق بنیں جو خدا کے کام سے مذہب بنائے گئے ہیں۔ 여러분도 저도 항상 ہر روز جہاں کہیں ہم جائیں، 날마다 ہمیں ہمیشہ مختلف موقعوں کے لیے جو خدا ہمارے لیے کھولتے ہیں یہ سوچ کر پرجوش محسوس کرنا چاہیے کہ آج خدا مجھے کون سا ولولہ انگیز تجربہ کرواتے ہیں۔ ہمیں خود سے بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا میں واقعی اپنے اندیشوں کو چھوڑ کر خدا کی پیروی کر سکتا ہوں؟ 여러분 사실 آپ سب 40 سالوں تک بیابان میں اسرائیلیوں کی تربیت کی گئی تھی، مگر تربیت میں ناکام رہنے والے 40ویں سال بھی گر گئے تھے۔ 66권의 기록 کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں درج تمام کلام ہمیں مبارک ٹھہرانے کے لیے خدا کی طرف سے بخشا گیا ہے۔ 친히 ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں 복이 خدا کی طرف سے ہمیں براہ راست بخشا گیا کلام ان کی برکات پر مشتمل ہے، اسی لیے ہمیں اس کلام پر عمل کرنا چاہیے۔ 그다음 12절의 말씀 12 آیت سے پڑھتے ہیں، 께서 너를 위하여 خداون آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، 그들에게 부어줄지라 اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداون تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، 위에만 있고 아래 있지 اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرط کہ تو خداون اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ 하는 그 말씀을 떠나 اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ یہ وعدہ نہیں بدلتا ہے۔ خدا نے کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں وہ سب طریقے درج کیے ہیں جن سے ہم مبارک ٹھہر سکتے ہیں، تاہم ہم ان طریقوں پر عمل نہیں کرتے کیونکہ ہم ان کا یقین نہیں کرتے۔ 이대로 지금 못하는 겁니다. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب ہم صحیح معنوں میں یہ احساس کر لیں کہ خدا کا کلام تمام برکتوں پر مشتمل ہے تو ہم باپ اور ماں کے پیچھے چل سکتے ہیں جہاں کہیں وہ جائیں۔ 따라갈 수 있지 않겠습니까? ہم سب کے اپنے ذاتی خیالات کے ساتھ ساتھ چھوٹی مہارتیں اور صلاحیتیں بھی ہیں۔ 작은 어떤 달란트 اگر خدا کے سامنے ہم ان چیزوں پر فخر کریں تو یہ بہت شرمناک ہوگا۔ 정말 참 부끄러운 일입니다. 고린도전서의 پہلا کرنتھیوں میں خدا نے کہا تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ 무엇이 있더냐고 했습니다. سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، 께서 주신 것인데 تاہم بعض اوقات ہم متکبر بن کر دوسروں کی نسبت خود کو کوئی عظیم اور زیادہ اہم گردانتے ہیں۔ 이게 어리석은 일입니다. یہ ایک انتہائی احمقانہ کام ہے۔ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ سب بخشا ہے وہ ہم سے اسے واپس بھی لے سکتا ہے۔ بیابان میں طویل 40 سالہ سفر کے دوران اسرائیلیوں نے سونے کے بچھڑے کا بت بنایا کیونکہ موسیٰ کو کوہ سینا سے اترنے میں دیر لگی تھی، 우상을 만들어서 اور وہ کھانے پینے کو بیٹھے 하나님의 اور ناچنے کودنے کو اٹھے۔ 벌어졌습니다. یوں لوگوں نے خدا کے غصے کو بھڑکایا، 3,000명이 죽고 نتیجتاً 3,000 لوگ کھیت آئے اور موسیٰ نے خدا سے دعا کی اور ان سے درخواست کی کہ لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے گناہ کیا تھا۔ خروج باب 32 آیت 32 سے دیکھتے ہیں، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ 내 이름을 지워버려 주시옵소서. آیت 33، 의 말씀 보시면 اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا، 책에서 지워버리리라. حتیٰ کہ دنیا میں بسنے والے سب لوگوں میں سے۔ خدا نے ہمیں یاد رکھا اور نئے عہد کی تعلیمات کے ساتھ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں اس پر ایمان لانا بخشا۔ 우리에게
تاہم ہم ہمیشہ خدا کی برکات سے بھٹکتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کرو تو تم مبارک ہوگے، تو پھر جب ہم اس پر عمل کریں تو خدا یقیناً ہمیں برکت بخشیں گے۔ اگر ہم ایمان رکھیں اور اسے عمل میں لائیں تو ہم مبارک ہو سکتے ہیں۔ تاہم چونکہ ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے یا کیونکہ ہمارا ایمان رفتہ رفتہ کمزور ہو رہا ہے تو ہم اتنی جدوجہد نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس پر ہم وہ کام کیے بغیر نہیں رہ سکتے جو ہمیں خدا کی برکات حاصل کرنے سے دور رکھتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے اس آیت میں کہا، جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ تو پھر خدا کے نزدیک گناہ کیا ہے؟ کتاب مقدس سے ہم کئی ایسے واقعات معلوم کر سکتے ہیں جب لوگوں نے خدا کے خلاف گناہ کیے تھے۔ ہمیں ان تمام ماجروں کو دکھانے میں خدا کی یقینی مرضی موجود ہے۔ کیا کتاب مقدس یہ نہیں کہتی کہ خدا نے انہیں ہماری تعلیم کے لیے لکھا ہے تاکہ ہم وہی غلطی نہ کریں جو انہوں نے کی تھی؟ اگر کسی کا نام خدا کی کتاب میں مٹ جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ شاید کچھ کہیں میرے پاس نوکری نہیں ہے اس لیے میں نے چند دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، میں عالیشان گھر میں رہتا رہا ہوں لیکن اب مالی مشکلات کے باعث ایک عام سے گھر میں رہتا ہوں۔ یہ بدقسمتی کی بات نہیں ہے۔ کیا یہ خدا کی کتاب سے نام مٹایا جانا اور غائب ہو جانا ایک انتہائی بڑی بدقسمتی نہیں ہے؟ خروج 32 باب میں موسیٰ نے کہا، میرا نام خدا کی کتاب سے مٹا دے۔ ان لوگوں کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے میں ناکامی میرا بہت بڑا گناہ ہے۔ تب خدا نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ یشوع باب 7 آیت 20 میں خدا نے ہمیں آگاہ کیا کہ خدا کی مقدس نظر کو پاک نہ سمجھنے کا ایک گناہ جو اکن نے کیا تھا، آخر میں اکن کے نام کو کتاب سے مٹا دینے کے لیے کافی تھا۔ اور اس وجہ سے کیا وہ ایسا شخص نہیں بن گیا جو جہنم کی آگ میں ابد تک دکھ اٹھائے گا؟ گنتی 16 باب میں درج ہے کہ بیابان کے 40 سالہ طویل سفر کے دوران کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کورہ اور اس کے ساتھ موجود لوگ موسیٰ کے کیے کاموں سے راضی نہ تھے اور وہ سوچنے لگے کہ کیا خدا صرف ان کے ساتھ ہے؟ خدا ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یوں وہ متکبر ہو گئے اور موسیٰ کے خلاف بغاوت کی۔ ہم گنتی 16 باب سے یہ منظر دیکھتے ہیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کے ذہن میں کیا ہے، خدا کے نزدیک گناہ کیا ہے، خدا کو کس سے نفرت ہے اور خدا کیا نہیں چاہتے کہ صیون میں ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے جو 3500 سال پہلے ہوا تھا۔ یہ محض تاریخ نہیں ہے۔ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں وقت اور جگہ کی کوئی حد نہیں ہے، وہ زمان و مکان سے ماورا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال پہلے کا خدا اور اس زمانے کا خدا ایک ہی ہے، نہ کہ مختلف۔ ہر زمانے میں جو خدا کو پسند نہیں وہ ہرگز نہیں بدلتا ہے۔ پس جب ہم تاریخ کے اس واقعے کا جائزہ لیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں رہنے والے ہم لوگوں کے لیے وہ کیا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کیا یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اس سال خدا کی برکات کے تلے رہ سکتے ہیں؟ گنتی باب 16 آیت 1 کی طرف جاتے ہیں۔ اور کورہ بن اظہار بن کہات بن لاوی نے بنی روبن میں سے الیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا، اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے 250 اور اشخاص جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے موسیٰ کے مقابلے میں اٹھے۔ 250 آدمیوں نے اس کے ساتھ ایک اتحاد بنایا۔ موسیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ آیت 3، اور موسیٰ اور ہارون کے خلاف اکٹھے ہو کر ان سے کہنے لگے، تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے، کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداون ان کے بیچ رہتا ہے، سو تم اپنے آپ کو خداون کی جماعت سے بڑا کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ موسیٰ یہ سن کر منہ کے بل گرا۔ پھر اس نے کورہ اور اس کے کل فریق سے کہا کہ کل صبح خداوند دکھا دے گا کہ کون اس کا ہے اور کون مقدس ہے، اور وہ اسی کو اپنے نزدیک آنے دے گا، کیونکہ جسے وہ خود چنے گا اسے وہ اپنی قربت بھی دے گا۔
سو اے کورا اور اس کے فریق کے لوگوں، تم یوں کرو کہ اپنا اپنا بخور دان لو اور ان میں آگ بھرو اور خداوند کے حضور کل ان میں بخور جلاؤ۔ 우리의 향을 두라. تب جس شخص کو خداوند چن لے وہی مقدس ٹھہرے گا۔ اے لاوی کے بیٹو، بڑے بڑے دعوے تو تمہارے ہیں۔ 너무 분수에 지나치느니라. پھر موسیٰ نے کورا کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بنی لاوی سنو، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ، 이르겠느냐? 하나님이 너와 اور تجھے اور تیرے سب بھائیوں کو جو بنی لاوی ہیں اپنے نزدیک آنے دیا۔ سو کیا اب تم کہانت کو بھی چاہتے ہو؟ 너희가 오히려 اسی لیے تو اور تیرے فریق کے لوگ یہ سب کے سب خداوند کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہارون کون ہے جو تم اس کی شکایت کرتے ہو؟ 어떤 사람이 간데 پھر موسیٰ نے داتن اور ابیرام کو جو الیاب کے بیٹے تھے بلوا بھیجا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں آتے۔ 가로되 우리는 올라가지 않겠노라. موسیٰ نے انہیں بلوا بھیجا مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ آیت 13، 보시면 کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو ہم کو ایک ایسے ملک سے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نکال لایا ہے کہ ہم کو بیابان میں ہلاک کرے، اور اس پر بھی یہ ترا ہے کہ اب تو سردار بن کر ہم پر حکومت جتاتا ہے۔ ماں سوا اس کے تو نے ہم کو اس ملک میں بھی نہیں پہنچایا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور نہ ہم کو کھیتوں اور پاکستانوں کا وارث بنایا۔ 너가 이 사람 کیا تو ان لوگوں کی آنکھیں نکال ڈالے گا؟ ہم تو نہیں آنے کے۔ 모세가 심히 노하 تب موسیٰ نہایت طیش میں آ کر خداوند سے کہنے لگا، تو ان کے ہدیے کی طرف توجہ مت کر، میں نے ان سے ایک گدھا بھی نہیں لیا، نہ ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے۔ 이에 고라에게 이르되 پھر موسیٰ نے کورا سے کہا، کل تو اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی ہو اور ہارون بھی ہو، 그 위에 اور تم میں سے ہر شخص اپنا بخوردان لے کر اس میں بخور ڈالے، اور تم اپنے اپنے بخوردان کو جو شمار میں 250 ہوں گے خداوند کے حضور لاؤ، اور تو بھی اپنا بخوردان لانا اور ہارون بھی لائے۔ سو انہوں نے اپنا اپنا بخوردان لے کر اور ان میں آگ رکھ کر اس پر بخور ڈالا، اور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر موسیٰ اور ہارون کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے، اور کورا نے ساری جماعت کو ان کے خلاف خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جمع کر لیا تھا۔ تب خداوند کا جلال ساری جماعت کے سامنے نمایاں ہوا، 하시니라. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اس جماعت سے بالکل الگ کر لو تاکہ میں ان کو ایک پل میں بھسم کر دوں۔ تب وہ منہ کے بل گر کر کہنے لگے، اے خدا، 제 생명의 سب بشر کی روحوں کے خدا، کیا ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے تیرا قہر ساری جماعت پر ہوگا؟ 여호와께서 모세에게 تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو جماعت سے کہہ کہ تم کورا اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ جاؤ۔ اور موسیٰ اٹھ کر داتن اور ابیرام کی طرف گیا، اور بنی اسرائیل کے بزرگ اس کے پیچھے پیچھے گئے، اور اس نے جماعت سے کہا، ان شریر آدمیوں کے خیموں سے نکل جاؤ اور ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، تا نہ ہو کہ تم بھی ان کے سب گناہوں کے سبب سے نیست ہو جاؤ۔ 두려워하노라 하며 سو وہ لوگ کورا اور داتن اور ابیرام کے خیموں کے آس پاس سے دور ہٹ گئے، اور داتن اور ابیرام اپنی بیویوں اور بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ 여호와께서 تب موسیٰ نے کہا، اس سے تم جان لوگے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے 나의 کہ یہ سب کام کروں، کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی ویسے ہی موت سے مریں جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نگل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں، 산채로 تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔ 멸시하는 것인 줄 너희가 알리라. اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھی کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا، اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور کورا کے ہاں کے سب آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار جیتے جی پاتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے۔ اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نگل نہ لے، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا بھسم کر ڈالا۔ خدا باپ اور خدا ماں کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں، 아버지 하나님 اس زمن میں ہمیں یہاں خدا کے ذہن اور دل کی جھلک دکھائی گئی ہے، 하셨구나 하는 하나님의 그 جو روح القدس کے زمانے میں روح اور دلہن کے طور پر آئے ہیں۔ 우리가 지금
ایسا صرف گنتی 16 باب میں ہی نہیں تھا جہاں ہم خدا کے دل کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ 12 جاسوسوں کے کام کے وسیلے بھی جنہوں نے ملک کنعان کا حال دریافت کیا تھا۔ 오늘 استثنا 28 باب میں جو ہم نے آج پڑھا ہے، خدا نے ہمیں اندر آتے اور باہر جاتے وقت برکت دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہمیں زمین کی سب قوموں میں سرفراز کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم خدا کی فرما برداری کریں اور درست طور پر خدا کے وجود کو پہچانیں اور خدا کے عرفان میں ترقی کریں، 특별하게 하나님께서 해주시겠다고 했습니다. ہم وہ سب طریقے نہیں جانتے کہ ہم مبارک ہو سکیں، تاہم کیا یہ خدا نہیں جو راہ اور سمت جانتے ہیں جس سے ہم تمام بنی آدم میں سرفراز کیے جا سکیں؟ آپ سب ہم خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا زندگی اور بھلائی، موت اور برائی پر حکمران ہیں۔ نیز خدا نے صاف طور پر موسیٰ سے کہا، جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ 모세에게 تو پھر ہمیں کتاب مقدس سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا تھا جس کے باعث وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ جہاں ان کے نام خدا کی کتاب سے مٹا دیے گئے تھے۔ آپ سب اگر ہم خوشی سے فرما برداری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی مرضی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار اگر ہم پورے طور پر خدا کے حکموں کی فرما برداری کر لیں تو پھر صرف برکات ہمارا پیچھا کریں گی۔ اگر کوئی یہ بات سمجھ کر بھی خدا کی نافرمانی کرے 따라고 하는 그 자체가 تو یہ بالکل عجیب بات ہوگی۔ ہم پورے دل سے یہ اعتقاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں تو ہم مبارک ہو سکتے ہیں، 깨닫고 실천할 اور ہم ایمان رکھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ 그래서 جب 2000 سال پہلے خدا زمین پر آئے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک اہم تعلیم دی تھی۔ متی باب 12 آیت 30 سے پڑھتے ہیں، 나와 جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ 하는 자는 해치는 자니라. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، 사하심을 얻 مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ 고요. اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، 이 세상 نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ 얻지 못하리라고 했습니다. خدا نے کہا، جس نے میرا گناہ کیا میں اس کا نام اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اس لیے جو روح القدس کے حق میں کفر کہے یا اس کے خلاف کوئی بات کہے تو اس کا نام ہمیشہ کے لیے کتاب حیات سے مٹا دیا جائے گا، جیسا خدا نے بیان کیا تھا۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، باپ آن سنگ ہونگ نے کون سے معجزات دکھائے تھے؟ باپ آن سنگ ہونگ کی وصیت کیا ہے جو وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم انجام دیں؟ باپ آن سنگ ہونگ کون سی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں؟ خدا نے پہلے ہی ہمیں ہر بات کی گواہی کتاب مقدس کی 66 کتابوں کے وسیلے دی ہے۔ پھر بھی بعض لوگ یہ سوالات پوچھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے یہ سوالات پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے کہ مسیح آن سنگ ہونگ خدا ہیں۔ باپ نے باپ کے زمانے میں خود کو بطور یہوہ ظاہر کیا تھا، اور وہ زمین پر آئے اور اپنے آپ کو بیٹے کے زمانے میں یسوع کے طور پر ظاہر کیا تھا، اور وہ ایک بار پھر جسم میں اپنے فرزندوں کی نجات کے لیے روح القدس کے زمانے میں آئے تھے۔ کیا وہ شیطان کے وسیلے تباہ و برباد کر دی گئی سچائی کو بحال کرتے ہوئے نجات کی راہ کو کھول کر آسمان پر نہیں گئے تھے؟ 알려주시고 올리고 가시지 않았습니까? جو لوگ انسان کے خلاف گناہ کرتے اور ان کے خلاف بولتے ہیں معاف کیے جا سکتے ہیں، مگر جو روح القدس کے خلاف کفر بولتے ہیں وہ ہرگز معاف نہیں کیے جا سکتے۔ 결단코 사함을 얻을 수 없고 کتاب مقدس صاف طور پر بیان کرتی ہے کہ یہ گناہ نہ تو اس عالم میں معاف کیا جائے گا اور نہ ہی آنے والے عالم میں۔ 용서가 안 되는 어떤 میں اپنی کتاب میں سے ان کا نام مٹاؤں گا۔ خدا کے اس کلام کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کے لیے احتیاط سے کتاب مقدس کی تمام کتابوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہیں جو خدا کے نزدیک گناہ ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کون سی راہ چاہتے ہیں۔ 방향이 무엇이었는가? یہ خدا ہی تھے جنہوں نے خروج کے بعد اسرائیلیوں کو کنعان فتح کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ خدا ہی تھے جنہوں نے کورہ کو سزا دی تھی، اور یہ خدا ہی تھے جنہوں نے ایمان میں کم 10 جاسوسوں کو جھڑکا تھا۔ 하신 분도 우리 하나님이셨습니다. باپ کے زمانے میں ان کا نام یہوہ تھا، بیٹے کے زمانے میں یسوع، اور روح القدس کے زمانے میں مسیح آن سنگ ہونگ۔
کتاب مقدس پڑھتے ہوئے ہمارا خاص مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ خدا کو جاننا نہیں ہوتا ہے؟ زمان و مکان سے ماورا ہمارے باپ اور ماں ہر چیز پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ 3500 سال پہلے، 2000 سال پہلے اور حتیٰ کہ 6000 سال پہلے بھی جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا، انہوں نے ہمیں دکھانا اور خدا کی مرضی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرنا جاری رکھا۔ تاہم ہم اکثر غلطی سے سمجھتے ہیں کہ خدا یہوہ، یسوع اور مسیح آن سنگ ہوں، مختلف خدا ہیں۔ خدا کو درست طور پر نہ جاننے کے نتیجے میں ہم اکثر یہ سمجھنے میں ناکام ہوتے ہیں کہ کس قسم کی ایمان کی راہ پر ہمیں اس زمانے میں چلنے کی ضرورت ہے۔ روح القدس کے زمانے میں بھی ایسے احمق لوگ موجود ہیں جو آسمانی ماں کی مخالفت کرتے اور بہتان لگاتے ہیں۔ تاہم کیا باپ نے صاف طور پر آسمانی ماں کے بارے میں گواہی نہیں دی تھی؟ الیشا نے ایلیا کی پیروی کی، یشوع نے موسیٰ کی پیروی کی، پترس نے یسوع کی پیروی کی، اور میں ماں کی پیروی کرتا ہوں۔ ہمارے خدا باپ نے یہ خود لکھا تھا۔ کوئی بھی خدا کی اس مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا ہے۔ خدا یہ کہتے ہوئے بنی آدم کو انتخاب کرنے کے نتائج دکھاتے ہیں، اگر تم یہ کرو تو مبارک ٹھہرو گے، اور اگر وہ کرو تو لعنتی ٹھہرو گے۔ تاہم بدقسمتی سے ایسے کئی لوگ ہیں جو اس راہ کی پیروی کر رہے ہیں جو انہیں لعنت کو لے جائے گی۔ کتاب مقدس میں کیوں کورہ، اکن اور یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہانیاں لکھی گئی ہیں، حالانکہ یہ پرفضل کہانیاں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ پہلا کرنتھیوں 10 باب میں ملتی ہے۔ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی تھی۔ اس سال ہم باپ اور ماں کو اور زیادہ جلال دیں۔ چونکہ خدا نے ہمیں مبارک ٹھہرنے کی راہ دکھائی ہے تو ہم ان راہوں سے بھٹک نہ جائیں۔ اس سال اگر ہمیں ران کے کھینچ جانے کا بھی تجربہ ہو تو بھی ہم مضبوطی سے آسمان کی برکات حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ اس عزم کے ساتھ آئے ہم اس سال کو باپ اور ماں کی محبت اور برکت پانے لائق خوشخبری کے زیادہ نتائج سے بھریں۔ خدا کی بنائی سب چیزوں میں سے درختوں میں نمو کی انگوٹھی سوراخ چھوڑتی ہے جو دکھاتی ہے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ ہماری روحوں پر بھی نمو کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اور وہ نمو کی انگوٹھیاں دکھاتی ہیں کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں کیسی زندگی گزاری ہے۔ ہم شاید بھلا دیں کہ ہمارے کس قسم کے خیالات تھے اور ہمارا کس قسم کا ایمان تھا، اور گزشتہ سال ہم نے کتنی جدوجہد کی تھی۔ نمو کی انگوٹھیاں یہ دکھا پاتی ہیں کہ کس سال میں خشک سالی تھی، کس سال میں سیلاب تھا، کس سال میں پہاڑوں پر آگ تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نمو کی انگوٹھیوں میں درج ہوتا ہے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری روحوں میں بھی نمو کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں۔ چونکہ خدا نے کہا کہ وہ ہمارے پچھلے تمام گناہ اور خطاؤں کو نئے عہد سے دور کریں گے، تو خدا سب چیزیں جو ہم نے پچھلے سالوں میں کی تھی معاف کریں گے۔ اس سال آئیں ہم اپنی روحانی نمو کی انگوٹھیوں میں ایسے سوراخ چھوڑیں جو دکھائیں کہ ہم نے باپ اور ماں کے جلال کے لیے ان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ آج کی دعا میں ماں نے کہا، جو کچھ آپ نے ان چھوٹوں کے لیے کیا آپ نے میرے لیے کیا۔ کیا یہ کلام متی 25 باب سے نہیں ہے؟ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا، اس لیے میرے ساتھ کیا۔ خدا نے یہ کلام کسی قسم کے فلسفانہ مقولے کے طور پر نہیں رکھ چھوڑا۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی خدا نے کہا، میں ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دوں گا۔ چونکہ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارے سب کام آسمانی کتاب حیات میں درج ہیں، تو آئے ہم خدا کے بخشے خاص کام کو انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کریں، حتیٰ کہ عالمی وبا کورونا میں بھی جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے زندگی گزارتے ہوئے آئے ہم روحانی ترقی کی نمو کی انگوٹھیوں میں پرفضل اندراج کندہ کریں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم اس سال باپ اور ماں کو زیادہ جلال دیں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔